بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم سنتوں کے سلسلے میں بالوں کی سنتیں پڑھیں گے۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک، اور دوسری روایت کے مطابق کانوں تک، ایک اور روایت کے مطابق کانوں کی لو تک تھی۔ ان کے قریب تک ہونے کی بھی روایات موجود ہیں۔ نمبر 2، پورے سر پر بال رکھنا کانوں کی لو تک یا اس سے قدرے نیچے تک سنت ہے، اور پورا سر منڈوا دینا بھی سنت ہے، اور اگر کتروانا چاہے تو پورا سر سب طرف سے برابر کتروائے، لیکن آگے کی طرف سے بڑے رکھنا اور گردن اور کانوں کی طرف سے چھوٹے کرا دینا، جس کو انگریزی بال یا انگریزی کٹنگ کہتے ہیں، اس طرح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سر کا کچھ حصہ منڈوا دینا، کچھ حصہ چھوڑ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 3، داڑھی کو بڑھانے اور مونچھوں کو کم کرنے کے متعلق احادیث میں احکامات وارد ہوئے ہیں۔ داڑھی منڈوانا یا ایک مشت سے کم کتروانا حرام ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، اور ایک مشت کی مقدار سنت سے ثابت ہے۔ نمبر 4، مونچھوں کو کترنے میں، کاٹنے میں مبالغہ کرنا سنت ہے، یعنی جتنا ہو سکے مونچھوں کو چھوٹا باریک کم کرے۔ لمبی لمبی مونچھیں رکھنا، احادیث میں اس پر سخت وعیدات آئی ہیں۔ نمبر 5، زیر ناف، بغل اور مونچھوں کے بال اور ناخن وغیرہ دور کر کے صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اگر 40 دن گزر جائیں اور صفائی نہ کرے تو گناہگار ہوگا۔ نمبر 6، بالوں کو دھونا، تیل لگانا اور کنگھا کرنا مسنون ہے، لیکن ضرورت نہ ہو تو بیچ میں 1-8 دن ناغا کر دینا چاہیے۔ نمبر 7، کنگھا کریں تو پہلے دائیں جانب سے شروع کریں۔ نمبر 8، کنگھا کرتے ہوئے یا حسب ضرورت جب بھی شیشہ دیکھیں، آئینہ دیکھیں تو یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ترجمہ، اے اللہ، جیسے آپ نے میری صورت اچھی بنائی، میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجئے۔ یہ تھی بالوں کے متعلق سنت۔ تو بالوں کے متعلق جتنے بھی سنن ہیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بال، زلفیں رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، کانوں کی لو تک، اور کانوں کی لو سے تھوڑا نیچے گردن تک اور کندھوں تک۔ لما، جمہ، وفرا، یہ 3 نام استعمال ہوئے ہیں، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی زلفیں رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان کی حفاظت کرے، یعنی ان کو کنگھی کرے، ان کو دھوئے اور تیل لگا کر صاف ستھرا رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔